الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنفال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في پاکستان اولا وفي كل العالم آخرا. آمین یا رب العالمین. آج 14 اگست ہے، حسن اتفاق سے جمعہ بھی ہے۔ آج سے 51 برس پہلے جب پاکستان عالم واقعہ میں ظہور پذیر ہوا، اس دن بھی جمعہ تھا۔ آج گویا کہ پاکستان کا 52واں یوم استقلال یا یوم آزادی ہے، یا آزادی کی سالگرہ کہیں تو 51ویں سالگرہ ہے۔ 51 سال پورے ہو گئے۔ 14 اگست 1947 کو وہ پہلا یوم آزادی تھا، 48 کو دوسرا ہوا۔ اس اعتبار سے یوم آزادی تو ہے 52واں، لیکن آزادی کی سالگرہ جو ہے وہ 51ویں ہے۔ آج اسی کے حوالے سے کچھ تذکیر بالقرآن کا پروگرام ہے۔ جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں، اس سے پہلے بھی ایک سے زائد مرتبہ اس مقام پر ان آیات کے حوالے سے گفتگو اور تذکیر اور نصیحت ہو چکی ہے، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین میں تذکیر کا معاملہ ہے مسلسل تہم۔ اب قرآن مجید بھی کیا ہے؟ الذکر، لیکن اس کو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو تاکہ تذکر ہوتا رہے ہوتا رہے ہوتا رہے۔ نماز کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، پڑھتے رہو۔ جو شخص بھی نماز پڑھتا ہے کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ روزانہ پڑھتا ہے، کبھی تو ہوش آ جائے گا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، ایک مرتبہ تو کہیں خیال آ جائے گا کہ میں کیا عہد کر رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ ریپیٹیشن جو ہے یہ در حقیقت دین کی دعوت اور تربیت کا گویا کہ ایک اہم حصہ ہے۔ اسی حوالے سے آج پھر اس کی بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پر جمعے کا خطاب جو ہے وہ تو ہے ہی اس لیے تذکیر بالقرآن، اس لیے کہ مسلم شریف میں جو روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں کیا کرتے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان،
حضور کے 2 خطبے ہوتے تھے، یجلس بینہما، ان دونوں کے مابین آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، اور کیا کرتے تھے ان خطبوں میں؟ یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس، ان خطبوں میں قرآن مجید کی آیات کی آپ قرأت کرتے تھے اور ان کے حوالے سے لوگوں کو تذکیر یاد دہانی کرا دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جمعے کی نماز میں عام طور پر حضور سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے، اس لیے کہ دونوں میں تذکیر کا حکم ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ۔ اے نبی آپ یاد دہانی کراتے رہیے، کراتے رہیے، اگر ہو مفید یہ یاد دہانی، اور اگر کسی کے لیے نہیں بھی ہوگی تو بھی جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے ان کو تو یاد دہانی حاصل ہو جائے گی، اہل ایمان کے ایمان میں تو اضافہ ہو جائے گا۔ باقی جو اشقا ہے، شقی ہے، وہ تو اس سے اجتناب ہی کرے گا، اس سے پہلوتی ہی کرے گا، اسے تو اس آخر نار الکبریٰ میں بڑی آگ میں جا کر پڑنا ہے، جس میں نہ پھر وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا، لا یموت فیہا ولا یحییٰ۔ سورۃ الغاشیہ میں فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر۔ اے نبی آپ تذکیر کرتے رہیے، آپ کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، ضرور انہیں لے آئیں راہ ہدایت پر، آپ کا کام آپ مذکر ہیں، یاد دہانی کرانا، نصیحت کرنا، یہ آپ کرتے رہے۔ اس کے بعد جو شخص بھی انکار کرے گا، پیچھ موڑ لے گا، اللہ اسے پھر سخت ترین عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، بالآخر ان سب کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، کوئی کہاں چلا جائے گا، کہاں بھاگے گا، کہاں پناہ لے لے گا، اور پھر ہمارے ذمے ہے ان سے حساب لینا۔ اس حوالے سے میں نے عرض کیا کہ ان آیات پر اگر سے پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے، لیکن آج پھر انہی کے حوالے سے اور یوم پاکستان کی مناسبت سے کچھ تذکیر کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے 5 آیات کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 23 سے 28 تک۔ ان 5 آیات میں ایک عجیب سی ترتیب ہے، میں نے کئی بار یہ تفصیل، جیسے ہار ہوتا ہے کوئی تو درمیان میں کوئی ہیرا ٹکا ہوا ہے یا کوئی اور شے ہے، پھر دونوں طرف جو ہے اس کے لڑیاں چل رہی ہیں، انگوٹھی ہوتی ہے تو درمیان میں کوئی نگینہ ہے، کوئی شے ہے، دونوں طرف ہے اس کے بالو میں۔ اسی طرح اس 5 آیات کے مجموعے میں درمیانی آیت جو ہے بہت بڑا ہیرا اور بہت بڑا نگینہ ہے۔ تو پہلے بھی 2 آیات یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب سے، بعد میں پھر 2 آیات یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب سے۔ یہ جو ہیرا اور نگینہ ہے اس میں کچھ یاد دہانی، ذرا اپنے ماضی کا ذرا تصور کرو۔ اب ظاہر بات ہے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس کے مخاطب تھے صحابہ کرام، بالخصوص مہاجرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، لیکن قرآن چونکہ ابدی ہدایت نامہ ہے، اور قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں فرمایا گیا ہے فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر بھی موجود ہے، اس میں تلاش کرو، تو حیران کن حد تک یہ بات نظر آتی ہے کہ اس آیت میں جو جینیسس آف پاکستان ہے، قیام پاکستان، اس کا پس منظر، اس کے اسباب اور علل، ان کو اس قدر جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، اور اس قدر 100% منطبق ہوتی ہے یہ آیت کہ حیرت ہوتی ہے۔ بس یہ حیرت اس اعتبار سے نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے، معجزہ ہے۔ تو سب سے پہلے ذرا اسی ایک آیت پر توجہ کیجیے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، ذرا یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم قلیل تھے، تعداد میں کم تھے۔ مکے میں بھی مسلمان تعداد میں کم تھے، کفار کی اکثریت تھی، ادھر حوالہ کیا جا رہا ہے۔ تعویل خاص میں تو ادھر جائے گا رخ، تعویل عام میں جب ہم اپنے حالات پر منطبق کرتے ہیں تو تحریک پاکستان کا سبب یہی تو تھا کہ ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں تھے، ہندو اکثریت میں تھا۔ یہ اقلیت اور اکثریت کا جھگڑا تھا جس کے بنا پر کہ پھر ہندوستان تقسیم ہوا۔ اب 3 الفاظ یہاں آئے ہیں اور ایک سے ایک جو ہے گہری روشنی ڈال رہا ہے تحریک پاکستان اور اس کے پس منظر۔
وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، پہلا لفظ قلیل، مستضعفون فی الارض، تمہیں دبا لیا گیا تھا زمین میں. غلبہ کفار کا تھا اس وقت، مشرکین کا تھا مکے میں، اور ہندوستان میں غالب آ چکی تھی ہندو قوم. تعلیم میں ہم سے بہت آگے نکل چکی، سرکاری ملازمتوں میں ہم سے بہت آگے نکل چکی، اور انگریزی دربار کے اندر رسائی میں بہت آگے نکل چکی، تنظیم میں بہت آگے نکل چکی. ان کے اندر جو ان کے مذہب کا احیا ہوا تھا وہ بھی ہم سے کہیں زیادہ ہو گیا تھا. ان چیزوں میں وہ ہندو ہم سے بہت آگے بڑھ گئے. اب وہ شدی کی تحریک شروع کر چکا تھا، اب وہ اردو زبان کو ختم کرنے کی تحریک شروع کر چکا تھا. معاشی اعتبار سے ایکسپلائٹیشن بدترین ہو رہی تھی مسلمان کی. یہی تو حالات تھے نا جس کے بنا پر یہ خیال ہوا کہ اگر یہ ملک ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوا، اور آج کل کے جب بری روایات میں تو ون مین ون ووٹ، فیصلہ کن اختیار ہندو کے ہاتھ میں آ جائے گا اور مسلمان ڈر جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو مستضعفون فی الارض دوسری بات. اور مزید خوف جو میں نے ابھی ذکر کیا آزاد ہونے کی شکل میں خوف یہ تھا کہ اگر ہندوستان ایک وحدت رہتا ہے تو ہندو تو ہمیں ختم کر کے رکھتے ہیں، ہماری تہذیب کو، ہماری زبان کو، ہمارے کلچر کو، یہاں تک کہ ہمارے مذہب کو. اب بھی وہ کہہ رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان میں قلیل اقلیت ہوگی جو باہر سے آئے تھے، باقی سب تو یہی سے جن کے آباء و اجداد کنورٹ ہوئے، انہوں نے اسلام اختیار کیا، ہم انہیں ریکلیم کریں گے، واپس لائیں گے. اور شدھی کی عظیم تحریکیں چل رہی ہیں اس وقت. راجستھان اور خاص طور پر جو ہے دہلی کے آس پاس کا جو علاقہ ہے جس میں یہ میو قوم آباد ہے، یو پی کا مغربی حصہ، علی گڑھ تک بڑی تیزی کے ساتھ کنورشن ہو رہی ہے. ایک کنورشن تو ہو رہی ہے جو مذہب بدل لیتے ہیں، ایک کنورشن ہو رہی ہے تہذیبی اعتبار سے. جو اوپر کے طبقات ہیں ان میں اب انٹر میرجز ہو رہی ہیں، مسلمان لڑکیاں ہندوؤں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، مسلمان لڑکے ہندو لڑکیوں کے ساتھ شادی کر رہے ہیں. وہ بھی ایک کنورشن کی شکل ہے. وہ گویا کہ اپنے تہذیب اور اپنے تمدن اور اپنی ثقافت کو چھوڑ کر ایک ثقافت کے اندر منظم ہو رہے ہیں. تو تیسرا لفظ تخافون، تمہیں خوف تھا، ان یتخطفکم الناس، کے لوگ تمہیں اچک لیں گے. تو تین الفاظ آئے جو اس وقت جو کیفیت تھی مہاجرین کی مکے میں ہجرت سے قبل اس پر بھی 100% منطبق، اور جو کیفیت تھی ہندوستان میں بحیثیت مجموعی مسلمانوں کی. اذ کنتم اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس. اب یہ ہے صنعت کلام جس کو کہتے ہیں، صنعت لفظی ہے. تین کے مقابلے میں اللہ نے تین ہی الفاظ استعمال کیے کہ ہمارے کون کون سے احسان تم پر ہوئے، وہ بھی تین ہیں. فآواکم، تو تمہیں ایک پناہ گاہ عطا فرما دیا. اس وقت وہ مدینہ پناہ گاہ بن گئی، اور آج سے 51 سال پہلے یہ پاکستان مشرقی اور مغربی پناہ گاہ بن گئے. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہاری مدد کی ہے اپنی خاص نصرت سے. یہ تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں اپنی کتاب میں استحکام پاکستان میں، کیسے کیسے موجزے رونما ہوئے. ہندوؤں کو یقین تھا چند مہینے میں پاکستان بیٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، معاشی اعتبار سے وائبل ہے ہی نہیں. وہ تو چند مہینوں کے اندر آ کر ہاتھ جوڑ دیں گے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے علیحدگی کی. یقین تھا. پھر گاندھی جو پروگرام بنا رہا تھا کہ واگے کی سرحد سے داخل ہو کر وہ کراچی تک جائے گا، پیدل پورے پاکستان کا دورہ کرے گا، اور اس سے پہلے ایک بہت بڑا جو ہے وہ وار کھیل چکا تھا کہ اپنا ایک مرن برق جو ہے اس کے ذریعے سے جو اس وقت کی حکومت نے جو ایسٹس روکے ہوئے تھے پاکستان کو، وہ واگزار کرا دو ان کو، تاکہ ایک احسان ہو جائے پاکستانی مسلمانوں پر، اور پھر ایک ہمدرد کے لبالہ اوڑھ کر وہ پاکستان میں آئے اور ریکلیم کرے پاکستان کو دوبارہ. یہ کیا تم نے غلطی کی؟ ہم تو ایک قوم تھے. اللہ نے نصرت فرمائی. 65 میں کیسے بتایا، جبکہ BBC پر، ٹیلی ویژن پر فال آف لاہور دکھا دیا گیا. لاہور تو بھارتی فوج کے قبضے میں آ چکا ہے، اتنا یقین تھا. مختلف مواقع پر ہے، میں اس پر ذکر کرتا رہا ہوں، بات تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. تو تین الفاظ کیا ہے؟ فآواکم، تمہیں پناہ دی، ایک پناہ گاہ عطا فرما دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہیں اپنی خاص نصرت سے تمہاری تائید فرمائی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پھر تمہیں رزق بہم پہنچایا بڑا پاکیزہ،
جو خوشحالی پاکستان بننے کے فوراً بعد رہی ہے پاکستان میں، اور ہندوستان میں معلوم ہوتا تھا کہ معیشت کی بڑی سخت تنگی ہے۔ جو لوگ آتے تھے سیاح ہندوستان سے پاکستان میں داخل ہوتے تھے، کہتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم بہت ہی بیکورڈ ملک سے ایک ترقی یافتہ ملک میں آ گئے۔ جو یہاں سے وہاں جا کر کہتے تھے کہ ترقی یافتہ ملک سے ایک انتہائی جو ہے ایک پسماندہ ملک میں آ گئے۔ غربت کی انتہا۔ رزقکم من الطیبات، مسلسل قیام پاکستان کے بعد جو فصلیں ہوئی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا وہ خصوصی فضل جو ہے اور خصوصی اس کی نسبت جو ہے وہ موجود تھی۔ ورزقکم من الطیبات، اس لیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اور شکر کسے کہتے ہیں؟ نعمت کا حق ادا کرنا۔ اللہ کا انعام ہوا، احسان ہوا، اکرام ہوا، اس کا حق ادا کرو۔ پہلا حق کیا ہے؟ امام راغب نے 3 درجے اس شکر کے بیان کیے، شکر بالقلب، شکر باللسان، شکر بالجوارح۔ پہلے دل میں احساس ہو، ادراک ہو، شعور ہو کہ کتنا بڑا احسان تم پر ہوا ہے۔ دل میں یہ شعور ہوگا تبھی تو شکر ہوگا۔ جتنا گہرا یہ شعور ہوگا اتنا ہی گہرا پھر گہرائی سے شکر جو ہے اللہ کا نکلے گا۔ کسی بچے کو آپ ہیرا دے دیں وہ کیا سمجھے گا؟ شاید کوئی کھیلنے کی گولی دے دی ہے اس کو، اور کیا ہے، وہ کیا شکر کرے گا؟ جسے معلوم ہو گیا یہ تو ہیرا ہے، ہم وہ جو تشکر جو اس کے قلب کی گہرائیوں سے نکلے گا، مجھے اس نے ہیرا دیا ہے۔ پھر شکر باللسان، شکریہ ادا کرو، زبان سے شکریہ ادا کرو، اور پھر شکر بالجوارح، اپنے پورے وجود سے اس نعمت کا حق ادا کرو۔ اور اس نعمت کا حق کیا تھا؟ اس ملک میں اللہ کے دین کو قائم کرو، جس کو اللہ کے نام پر لیا ہے، اللہ سے وعدے کر کر کے لیا ہے۔ اللہ ہمیں دے ملک، ہم تیرے نبی کے دین کا بول بالا کریں گے، تیرا دین قائم کریں گے، ہم تو خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دیں گے، ہم ایسا نظام قائم کریں گے بقول قائد اعظم کہ جس میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے آ جائے۔ اور بقول مصور پاکستان علامہ اقبال کہ اسلام کے چہرے پر جو پردے پڑ گئے ہیں دور ملوکیت میں، اس کی بات تعلیمات جو ہیں وہ چھپ گئی، ان پردوں کو ہٹا کر صحیح اب دور ملوکیت سے پہلے دور خلافت راشدہ تھا، اس دور خلافت راشدہ کی ایک جھلک دکھائیں دنیا کو کہ اسلام یہ تھا مقصد قیام پاکستان کا۔ اور آج میں خاص طور پر آپ کو کوٹیشن قائد اعظم کے حوالے سے دے رہا ہوں۔ یہ حال ہی میں میرے علم میں یہ بات نہیں تھی، میرے علم میں اضافہ ہوا ہے۔ 2 اگست کو جو ہم نے جلسہ کیا تھا الحمراء میں، عہد حاضر میں نظام خلافت کا دستوری اور قانونی ڈھانچہ، اس میں ایک مفصل تقریر میری ہوئی 2.25 گھنٹے کی، اور کچھ حضرات کو ہم نے بلایا تھا، اہل دانش، اس کی رودات پوری اس نظام خلافت میں آ گئی ہے، تصاویر بھی ہیں۔ تو ان میں سے ایک صاحب جو ہے اسماعیل قریشی صاحب نے اللہ قائد اعظم کی یہ کوٹیشن جو ہے ہمیں سنائی، اور میں نے تو ان کا بھی شکریہ ادا کیا، اور یہ کہ اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اب آئندہ جو پرچہ آئے گا ندائے خلافت کا، اس کے سرورق پر جلی الفاظ میں اس کو شائع کر دیا گیا۔ بہت قیمتی مقام ہے۔ ہوا یہ کہ جب قائد اعظم زیر علاج تھے زیارت میں، آپ کو معلوم ہے ٹی بی کا مرض تھا انہیں، اور وہ پہنچے ہوئی تھے آخری اسٹیج کو، تو لاہور میں جو ٹی بی کے پروفیسر تھے، پروفیسر ڈاکٹر ریاض علی شاہ، وہ ہمارے استاد تھے، ہم نے بھی ان سے پڑھا ہے، میں اس زمانے میں میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھا، تو ان کو بلایا گیا تھا ان کے علاج کے لیے۔ انہوں نے وہ روایت جو ہے وہ ویسے تو لمبی ہے، میں ساری نہیں پڑھ کے سنا سکتا، وہ تو آپ کو ندائے خلافت کے سرورق پر مل جائے گی، لیکن یہ کہ اس کا ایک حصہ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ڈاکٹر ریاض علی شاہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بار دوا کے اثرات دیکھنے کے لیے ہم ان کے پاس بیٹھے رہے، میں نے دیکھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے بات چیت سے منع کر رکھا تھا، اتنے لاغر ہو چکے تھے کہ بات چیت تھوڑی سی کرنے میں بھی ہانپ جاتے تھے، بسنیاں ہو جاتا تھا، سانس اکھڑ جاتا تھا، تو منع کیا ہوا تھا آپ گفتگو نہ کریں، اس لیے الفاظ لبوں پر آ کر رک جاتے تھے۔ ظاہر بات ہے ان کے اندر سے ایک بات کہنے کا جذبہ ابھر رہا ہے، لیکن یاد آ گیا کہ ڈاکٹروں نے روکا ہوا تو روک لیا۔ یہاں تو محسوس ایسا ہو رہا تھا کہ جیسے کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن الفاظ ان کے ان ہونٹوں تک آ کر رک جاتے ہیں۔
اس ذہنی کشمکش سے نجات دلانے کے لیے ہم نے خود انہیں دعوت دی تو وہ بولے. ہم نے کہا آپ فرمائیں جو فرمانا چاہتے ہیں، ورنہ یہ کہ اندر ہی اندر کشاکش رہے گی. اب یہ الفاظ قائد اعظم، تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے. یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہ کر سکتا تھا. میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا. یہ شخص وہ ہے کہ جس کا کوئی مذہبی انداز نہیں، مذہبی لبادہ نہیں، مذہبی شکل و صورت نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اس کا جو گہرا ایک رشتہ ہے رسول خدا کے روحانی فیض سے پاکستان وجود میں آیا. 1 سال پہلے مولانا مدنی نے بھی کہا تھا، سلہٹ میں کہہ دیا تھا، ملائے اعلیٰ میں فیصلہ ہو چکا ہے پاکستان کے قیام. وہ میں نے اصل میں کسی پرچے میں ندائے خلافت کے ایک چیپٹر جو میری کتاب ہے استحکام پاکستان، اس کا بھی ایک باب دے دیا گیا جس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کا قیام موجودہ مشیت خداوندی کا خصوصی منظر، اس کے سارے فیکٹس میں نے اس میں بیان کیے، اور اسی میں آخر میں اس کا بھی حوالہ ہے مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے قول. بہرحال ابھی وہ پوری قول سن لیجئے. تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے. یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہ کر سکتا تھا. میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا. اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں. یہ میرا قول تو نہیں ہے، قول قائد اعظم کا ہے، راوی ڈاکٹر ریاض علی شاہ ہے. اب یہ ان کا فرض ہے کہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے. میں حیران ہوں، سورہ نور کی آیت نمبر 55 ان کے ذہن میں ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اے مسلمانوں، تم میں سے جو لوگ بھی ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے، اللہ کا ان سے پختہ وعدہ ہے کہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا. یہ آیت ہے جو ان الفاظ کے پس منظر میں بول رہی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نمونہ بنائے، تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے. اگر اس خطۂ ارضی میں خلافت راشدہ کا نظام قائم ہو جائے تو دنیا دوڑے گی اس نظام کو اختیار کرنے کے لیے کہ نمونہ سامنے آ گیا. دنیا تو تلاش میں ہے، کوئی جسٹ سوشل آرڈر، کوئی عادلانہ نظام زندگی ہمیں ملے جس میں آزادی بھی ہو، جس میں مساوات بھی ہو، جس میں اخوت بھی ہو، قانونی مساوات بھی ہو. یہ تمام جو ہائر ویلیوز ہیں یہ توازن کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ آزادی تو ہو لیکن وہ مساوات کی کاسٹ پر ہے، جیسے کہ امریکہ میں ہے، بلینئرز ہیں اور دوسری طرف جو ہے گھیٹوز کے اندر رہنے والے بھی موجود ہیں ایک ہی ملک کے اندر. ایسا بھی نہ ہو کہ مساوات تو کسی درجے میں ہو جائے، آزادی ختم ہو جائے جیسے کہ روس میں تھا. تو فریڈم ایٹ دی کاسٹ آف اکویلٹی یا اکویلٹی ایٹ دی کاسٹ آف فریڈم، یہ تو دنیا کے دو نظاموں کے اندر ہے. لیکن یہ کہ آزادی بھی ہو اور حریت بھی ہو اور اس کے ساتھ مساوات ہے، یہ کیسے ہو؟ یہ نظام صرف اللہ کا ہو سکتا ہے. وہ تو نوع انسانی کو اگر جھلک نظر آ جائے گی تو لپکیں گے، دوڑیں گے اس کی طرف. تو اسی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں خلافت راشدہ کا ایک نمونہ قائم ہو جائے تو پھر پوری دنیا جو اس کی طرف لپکے گی تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے. پاکستان میں سب کچھ ہے، اس کی پہاڑیوں، ریگستانوں، میدانوں میں نباتات بھی ہیں اور معدنیات بھی. انہیں تسخیر کرنا پاکستانی قوم کا فرض ہے، لیکن بدقسمتی سے اب وہ قوم ہی نہیں رہی، قومیتوں میں تقسیم ہو چکی ہے. قوم نیک نیتی بہت عمدہ قول ہے. یہ جو اس آج کی اشاعت کا اداریہ ہے اس میں بھی یہ چیزیں کوٹ کی گئی ہیں. قوم نیک نیتی دیانت داری، اچھے اعمال اور نظم و ضبط سے بنتی ہے، اور اخلاقی برائیاں ان میں سب سے پہلے منافقت. یہ میری آج کی گفتگو کا ایک اہم موضوع ہے. ہم پر منافقت مسلط کر دی گئی ہے. پاکستانی قوم بحیثیت قوم دنیا کی منافق ترین قوم ہے، وہ لفظ جو پہلے استعمال ہے. اور اخلاقی برائیوں، منافقت، ظرف پرستی اور خود پسندی سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. وہ سب کچھ ہے ہمارے پاس.
اعلیٰ چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، ادنا ہمارے پاس نہیں۔ تو پہلی تو یہ آیت ہوئی وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب اس کے بعد کی اگلی دو آیات پڑھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اہل ایمان دیکھو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، اور آپس میں بھی جو ایک دوسرے کی امانتیں ہوتی ہیں ان میں بھی خیانت مت کرو۔ یعنی خیانت ایک ہوتی ہے میرے اور آپ کے مابین، آپ نے کوئی مال میرے پاس رکھوا دیا، میں نے خیانت کی، آپ نے مجھ سے کوئی مشورہ طلب کیا، میں نے صحیح نہیں دیا، غلط دے دیا۔ حدیث میں ہے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے وہ گویا کہ امین بنایا جاتا ہے کہ اپنی بہترین رائے اس کے سامنے رکھے، صحیح رائے اس کو دے، مؤتمن۔ انما المجالس بالامانات، مجلس بھی امانتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک مجلس میں بیٹھے کوئی بات سنی، جا کے دوسری جگہ لگا دی، یہ خیانت ہے۔ ایک مجلس کی امانت کو اس کو امانت کے طور پر رکھو۔ تم امانتیں اور بے شمار قسم کی ہے، لیکن سب سے بڑی امانت اللہ کی ہے۔ اب اس کو بھی نوٹ کیجئے، سب سے بڑی امانت کون سی ہے جس کے بارے میں سورہ احزاب میں فرمایا گیا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، لیکن انہوں نے انکار کیا اس کے اٹھانے سے، اور ڈر گئے اس کے بوجھ کے، خوف سے۔ وحملها الانسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ یہ کون سی امانت ہے؟ میرے نزدیک وہ روح ربانی جو میرے اور آپ کے اندر پھونکی گئی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس روح ربانی کا تحمل نہ پہاڑ کر سکتے نہ آسمان نہ زمین، روح ربانی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ کی اس امانت کو جو ہر فرد نوع بشر کے اندر ہے اس کی حفاظت کرے، خیانت کرے، اس روح کو اس ملبے، مٹی کے ملبے کے اندر دبا نہ دے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، مٹی میں دفن کر دیا۔ یہ وجود حیوانی مٹی سے بنا ہے، اس روح کو اس میں دفن کر دیا، یہ خیانت ہوگی۔ اتنی بڑی امانت اللہ نے، اور اس وقت جو معاویہ میرا ہے اس کی غور کیجیے، اس کے اعتبار سے پاکستان اللہ اور اس کے رسول کی امانت ہے ہمارے پاس۔ ہم کہتے ہیں اسے سلطنت خدا داد پاکستان، اور قائد اعظم کی کوٹیشن سنا چکا ہوں آپ کو، اللہ کی دی ہوئی سلطنت، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کے فیض سے، روحانی فیض سے یہ پاکستان وجود میں آیا۔ تو یہ تو امانت ہے ہمارے پاس اللہ کی اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امانت میں ہم نے خیانت کی، ہم نے اپنی دنیا بنانے کی فکر کی، مال سمیٹ کر جمع کرنے کی، دولت بنانے کی، جائیدادیں بنانے کی، کارخانے بنانے کی، اور دنیاوی ترقی، اولاد کے لیے بھی یہی کہ بہتر سے بہتر کیریئر ہو، اچھے سے اچھا جو ہے اونچی تنخواہوں والا ہو، یا اونچے جس کے اندر کی انسان کمائی کر سکے وہ کیریئر ہو جائے، اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائے۔ یہی سوچ، مادی سوچ اور اس دنیا کی سوچ، اس سے آگے سوچ لیں، احساس ہی نہیں کہ کتنی بڑی امانت کے ہم امین ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو، وتخونوا اماناتکم، باہمی بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو امانتیں ہوتی ہیں اس میں بھی خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، جان بوجھ کر ایسا نہ کرو۔ واعلموا، اور جان لو، یہ اب ایک تنبیہ کا انداز ہے، تحدید کا انداز، وارننگ کا انداز، کان کھولنے کا انداز۔ واعلموا، جان رکھو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، اس عظیم امانت میں خیانت کیوں کر رہے ہو؟ مال کی محبت، اولاد کی محبت، اللہ کرتا ہو، تو جان لو کہ یہی دونوں چیزیں فتنہ ہیں۔ تم انہیں ایسٹ سمجھ رہے ہو، یہ فتنہ ہے۔ یہ مضمون قرآن میں بہت دفعہ آیا ہے، سورۃ تغابن میں بھی ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، یہاں ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ دیکھو اجر، بدلہ اگر مل سکتا ہے صرف اللہ کی طرف، اولاد کیا بدلہ تمہیں دے دے گی؟ تم نے اپنے آپ کو انویسٹ کر دیا اولاد میں، حلال سے نہیں کر ان کو وہ تعلیم دلوا سکے، حرام سے کما کے تعلیم وہ دلوائی، جس سے کہ ان کے لیے بڑے اعلیٰ جو ہے وہ
مواقع دنیا کے جو ہے وہ کھلتے چلے جائیں. یہ کیا نا کس امید میں؟ کیا بدلہ تمہیں دے گی وہ اولاد؟ بدلہ تو اگر دے سکتا تو اللہ دے سکتا ہے. جو محنت جو قوت صرف کی گئی ہو اللہ کے لیے اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے. جو پیسہ جو مال خرچ کیا گیا اللہ کے لیے اس کا پورا پورا حساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ بدلہ چکا دے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. جان لو اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے. اب ذرا آئیے وہ جس کو میں نے نگینہ یا ہیرا قرار دیا تھا اس سے پہلے کی دو آیات بالکل وہی انداز ہے. یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوا اور دوسری آیت میں وَاعْلَمُوا پھر وہی انداز ہوگا. پہلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اہل ایمان لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، جبکہ وہ تمہیں بلا رہے ہیں پکار رہے ہیں اس شے کی طرف جس سے تمہیں حیات میسر آئے گی. اب یہاں غور طلب بات ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی اس کا جو پس منظر ہے اس کے حوالے سے تعویل خاص کیا ہوگی؟ یہ ہے سورہ انفال جو کہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی. یہاں سے حضور کی وہ جو جد و جہد تھی غلبہ دین کی وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. قتال فی سبیل اللہ، جان کی بازی لگانے کے لیے میدان میں آ جانا. پے بپے جنگیں ہوں گی. اب یہ تو نقطۂ آغاز ہے، کوئی ایک جنگ تو نہیں. جنگ تو 6 سال مسلسل چلی ہے. ان کو ہم بیٹلز کہتے ہیں، بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد. وار جو ہے وہ تو کنٹینیوس تھی. اب اس کے لیے پکار رہا ہے اللہ اور پکار رہے اس کے رسول، جانے دو اللہ کی راہ میں. لیکن جسے تم سمجھ رہے ہو جان کا دینا حقیقت میں وہ حیات ابدی کا پا جانا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. یہ تو حیات جاویدانی ہے جس کی طرف اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلا رہے ہیں. اب یہاں نوٹ کیجئے وہ اس وقت کی دعوت جو ہے وہ تو اپنے تدریجی مراحل طے کرتے ہوئے اپنی کامیابی کے آخری منزل کو پہنچ گئی. حضور کی حیات دنیاوی کے آخری دور میں جزیرہ نمائے عرب میں جا الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا ہو گیا. لیکن ابھی اگلا مرحلہ تو اس کا باقی ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. حضور کو تو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے، تو جب تک پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین اسی طرح غالب نہیں ہوتا ہنوز محمد کا مشن صلی اللہ علیہ وسلم شرمندہ تکمیل ہے. تو وہ پکار اب بھی آ رہی ہے. جیسے اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آیا اس ترکیب کے حوالے سے صرف، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. تو آپ یہ سمجھیے کہ ہر بندہ مومن کے لیے دمادم یہ ندا آ رہی ہے. لگا دو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں، کھپا دو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں، تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو. اور وہ مکمل تب ہوگا جب کہ کل روح ارضی پر اللہ کا دین غالب آ جائے. ہوگا کیسے؟ قربانی سے ہوگا، ایثار سے ہوگا، جانیں دے کر، مال دے کر، اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کر کے ہوگا. گھر بیٹھے نہیں ہو جائے گا، صرف دعاؤں سے نہیں ہو جائے گا، معجزوں سے نہیں ہوگا. معجزہ تو حضور کی زندگی میں نہیں دکھایا اللہ نے. کہا بس یہ قرآن معجزہ ہے، جس کو ایمان لانا ہے اس کو دیکھے اور پڑھے اور ایمان لائے. وہ معجزہ آج بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ جب عصا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھا تو معجزہ تھا، جب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو لٹھیا ہے. اور کیا ہے وہ لٹھیا؟ اب بھی کہیں پڑی ہوگی. وہ صندوق تابوت و سکینہ جو ہے یہودیوں کا قول ہے، مجھے ان کی اس بات سے اتفاق ہے کہ وہ محفوظ ہوگا. دی آرک، اس میں حضرت موسیٰ اور ہارون کے بقیہ تبرکات بھی ہیں، اور وہ جو پتھر کی سلیں تھی جن پر کہ تورات کندہ کر کے اللہ نے دی تھی وہ بھی محفوظ. طالوت اور جالوت کی جنگ کے دوران جو ہے سورہ بقرہ اس کا تذکرہ موجود ہے، تابوت السکینہ. بہرحال وہ عصا موسیٰ کا معجزہ تھا جبکہ موسیٰ کے ہاتھ میں ہو.
محمد کا معجزہ وہ معجزہ ہے جو ہر شخص کے ہاتھ میں معجزہ ہے، بشرطے کہ وہ استعمال کرے، وہ اسے سمجھے، اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرے، پھر اس کو سمجھائے، عام کرے، لوگوں تک پھیلائے۔ یہ معجزہ ہے، ذہنوں کو بدل دینے والی شے، دلوں کو بدل دینے والی شے۔ کیوں بجاں در رفت جہاں دیگر شدت شود، جہاں سے دیگر شد جہاں دیگر شد۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا، جان لو پھر سن رکھو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالی خود حائل ہو جایا کرتا ہے ایک انسان اور اس کے دل کے مابین۔ عجیب ہے یہ آیت، مفہوم اس کا کیا ہے؟ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کے دل میں حق کی پہچان اور شناخت اور معرفت کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ اس کو قرآن اکثر تو کہتا ختم اللہ علی قلوبہم، دل پر مہر ہو گئی، اب یہ ایمان لانے والے نہیں۔ کتنا ہی سمجھا لیں ہیں نبی آپ ان کو، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ ایک سزا ہوتی ہے جو اس دنیا میں ملتی ہے، مسلسل حق کو پہچاننے کے بعد اس کو رد کر دینا۔ مسلسل آدمی جب اس پر عمل کرتا ہے، پہچان لیا، دل نے بتا دیا یہ حق ہے، لیکن اپنا کوئی تکبر ہے، اپنی کوئی مصلحت ہے، اپنی کوئی چودراہٹ ہے جس کا تحفظ ہے، کوئی دنیاوی اور مصلحت ہے جس کی وجہ سے انکار کر رہا آدمی، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر دل میں سے حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، یہ مضمون بہت اہم مضامین میں سے مراد ہے۔ یہاں کہا اللہ حائل ہو جاتا ہے، انسان کا دل اور انسان اللہ حائل ہو، یعنی قانون خدا بندی حائل ہو گیا کہ اب اس دل کے اندر حق کو پہچاننے کی صلاحیت اور استعداد نہیں رہی۔ تو ڈرو اس سے کہ اس انتہا کو تم پہنچ جاؤ، اور اس سے بچنے کی شکل کیا ہے؟ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، جو سنا ہے اطاعت کرو، مانو، عمل کرو، آغاز کر دو، تاخیر نہ کرو، لے تو لال میں نہ پڑے رہو۔ وَأَنَّهُ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ تمہیں اسی کی طرف جمع کر دیا جائے گا، سب سے سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنکُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اور بچو اس عذاب سے، اس فتنے سے جو جب آئے گا تو صرف ظالموں اور گناہگاروں ہی کو لپیٹ میں نہیں لے گا۔ جب عذاب عام آتا ہے تو پوری قوم اس کے اندر کھپ جاتی ہے۔ ظاہر باتوں میں کچھ بھلے لوگ بھی ہوں گے، بھلے لوگ صرف وہ بتائے جاتے ہیں، وہ سورہ اعراف کی ایک آیت کی روح سے، جو دعوت دیتے رہے ہوں، امر بالمعروف کرتے رہے ہوں، نہی عن المنکر کرتے رہے ہوں، وہ بچا لیے جاتے ہیں عمومی عذاب سے۔ لیکن جو پیسو رہے، انرٹ رہے، چاہے خود وہ گناہ گار نہیں ہے، گناہ میں ملوث نہیں ہے، لیکن گناہ کے خلاف جدوجہد نہیں کر رہے، نیکی کا بول بالا کرنے کے لیے تن من دھن نہیں لگا رہے، وہ بھی اسی عذاب کے اندر لپیٹ لیے جائیں، چاہے وہ خود گناہ گار نہیں تھے، گناہ میں ملوث نہیں تھے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنکُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا، پھر دیکھیے تحدید، ایک ہوتا ہے ترغیب کا انداز، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، لبیک کہو اللہ اس کے رسول کی پکار پر جبکہ وہ تمہیں پکار رہے ہیں اس شے کی طرف جو حیات جاویدانی عطا کرنے والی شے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر تمہاری روحیں مردہ ہو گئی ہیں، روحوں کو حیات تازہ عطا کرنے والی شے ہے، اور اگر شہادت کی موت میسر آ جائے تو حیات جاویدانی حاصل کرنے والی شے۔ یہ تو ترغیب کا انداز ہوا نا، سمجھانے کا، دعوت کا، ترغیب کا، اور یہ ہے ترغیب۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کتنی مرتبہ آیا ہے وَاعْلَمُوا وَاعْلَمُوا وَاعْلَمُوا، کان کھول کر سن لو، اسی طرح اس کو دل نشین کر لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یقیناً اللہ تعالی سزا دینے میں بہت سخت ہے، اس کی جب سزا آتی ہے تو وہ بھی بہت سخت ہوتی ہے۔
اب یہ ہے وہ آیات جس میں کہ استجیبوا للہ وللرسول، یہ استجابت، یہ پکار مجھ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے، ہر شخص سے ہے انفرادی سطح پر۔ اپنی اس روح جو امانت ہے اللہ کی تمہارے پاس، اس کا پاس کرو، لحاظ کرو، اسے ترقی دو، اس کی نشو و نما کی کوشش کرو، اس کی حیات باطنی کی فکر کرو۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ افراد جو ہیں وہ مختلف حیثیتوں کے بھی مالک ہوتے ہیں۔ کوئی صاحب اقتدار ہے، اس کے ہاتھ میں اختیار ہے، کوئی عام انسان ہے، تو جس کا جتنا اونچا مقام ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے۔ لہذا ایک طرف تو یہ سمجھیے کہ اللہ مجھ سے بھی مخاطب ہے، آپ سے بھی مخاطب ہے، ہر مسلمان سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول۔ لیکن جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے، زمام اقتدار ہے، اختیارات کی باغ دور ہے، وہ اسی درجے میں، اسی اعتبار سے 1000 گنا زیادہ ذمہ دار ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے ہم نے جو پچھلے سال الیکشن میں جو بھی نواز شریف صاحب کو اللہ نے اقتدار عطا کیا، اس طرح مسلسل، حالانکہ ہم کوئی ان کے حریف نہیں، ہم نے نہ الیکشن لڑا نہ لڑنا ہے، ہم نہ کسی کے سیاسی حلیف نہ کسی کے سیاسی حریف، الدین والنصیحہ، ان کی خیر خواہی کی بات کر رہے ہیں۔ اور آخری جو خط انہیں لکھا اور پڑھ کر سنا دیا، ان کے سامنے بہت اونچا مقام رکھا ہے، عمر بن عبدالعزیز کا مقام حاصل کر سکتے ہیں آپ، اللہ نے اتنا بڑا موقع دیا۔ محروم ہو جاؤ گے تو ٹھیک ہے، اتنی ہی بڑی محرومی شمار ہوگی، اتنا ہی اللہ کے ہاں حساب میں سخت ہو جائے گا۔ لیکن نواز شریف صاحب ہیں کہ غمی جنبد میں جنبد گل محمد، دستور میں ترمیم ایک کے بعد دوسری کے بعد اپنی ذاتی اختیار کو مستحکم کرنے کے لیے ساری ترمیمیں کر گزرے۔ لیکن جس ترمیم کے لیے 2 مرتبہ میری ملاقات میں کہا، راجہ ظفر الحق صاحب سے ابھی بھی ان سے ایک ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے مانا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ صحیح ترین موقع تھا اور ہے، یہ صحیح ترین طریقہ ہے جہاں پہ اسلام لانے کا، وہ ترمیم کر لیجیے۔ وہ نہیں، یہ وعدہ کب سے چلا آ رہا؟ پہلے جب وزیر اعظم بنے تھے اس وقت سے یہ وعدہ ہے۔ وعدے کے خلاف کرنے کی ورزی کی انتہا ہو گئی اس شخص کے اوپر۔ اس وقت وعدہ کیا تھا جب وہ نام نہاد نفاذ اسلام آرڈیننس اور پھر نفاذ اسلام قانون بنایا تھا، وہ آرڈیننس اور قانون بے معنی ہے اگر دستور میں ترمیم نہ ہو۔ تو اسی وقت وعدہ کیا تھا وہ ترمیم بھی چند دنوں کے اندر ہو جائے گی، وہ چند دن پورے نہیں ہوئے۔ جیسے ضیاء الحق صاحب کے 90 دن جو ہیں وہ 11 سال کھینچ گئے، ان کے وہ چند دن جو ہیں وہ کھنچ رہے ربڑ کی طریقے سے۔ پھر اب آئے تو وعدہ کیا، 2 مرتبہ میرے ہاں آ کے وعدہ کیا، 1 مرتبہ میں ان کے ہاں حاضر ہوا تو وعدہ کیا، نہ معلوم کتنی مرتبہ مولانا عبدالستار نیازی سے وعدہ کیا، میاں محمد شریف صاحب نے ابھی حال ہی میں ان کی ملاقات ہوئی تھی، وعدہ کیا، اطمینان دلایا، صدر صاحب نے اطمینان دلایا، اور مجھے کل معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی، انہوں نے یقین دلایا۔ لیکن عمل کیا ہے؟ سود اور جوئے کا اور معاملہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، کروڑپتی اسکیم آ رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سود اور جوئے کا امتزاج۔ یہ انعامات کیا ہوتے ہیں؟ لاٹری سے نکلنے والے انعامات، جوا اور کس کو کہتے ہیں؟ اسی میں آگے سے آگے، آگے سے آگے، بجائے اس کے کہ وہ انسداد کا معاملہ ہوتا جس کے لیے خود اب ان کے گلے میں وہ پڑ گئی ہے۔ انہوں نے تو بنائی تھی کمیٹی راجہ ظفر الحق صاحب کی زیر قیادت یا زیر سیادت، وہ سوچتے تھے کیا کریں گے یہ، وہ اللہ نے انہیں توفیق دے دی، کچھ اور لوگ ان کے ساتھ ایسے مل گئے، انہوں نے وہ کام کر لیا، اچھی بڑی پریکٹیکیبل رپورٹ پیش کر دی جس میں سود کا انسداد ہو سکتا ہے۔ اب وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کر رہے۔ بھئی آپ کی قائم کردہ کمیٹی ہے، آپ ہی کی قائم کردہ کمیٹی نے مطالعہ کر کے رپورٹ دی، اس سے تو امپلیمنٹ کر دو، کوئی کمی ہوگی تو ہم اس کو بعد میں بھی دیکھ لیں گے، کوئی قدم تو اٹھے۔ اسی طریقے سے دستور میں ترمیم کے لیے بھی پہلا جو دور تھا ان کا وزارت عظمیٰ کا، اس میں ایک کمیٹی بنائی، وہ کمیٹی جو تھی تنفیذ شریعت کمیٹی، ورکنگ گروپ، اس ورکنگ گروپ میں شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، اہل حدیث بھی، جماعت اسلامی کے بھی نمائندے تھے، سب جمع کیے اور اس کو ہیڈ کیا جسٹس گل محمد مرحوم نے،
وہ بڑے دینی مزاج کے آدمی تھے، عالم آدمی تھے، اور وہ شریعت کورٹ کے چیف جسٹس رہے تھے، ان کی زیر قیادت اس کمیٹی نے جو ساری سفارشات دے دی تھی دستور کے اندر، تقریباً وہی جو ہم نے دی ہے پچھلے سال، اور جن کو کہ عام کیا ہے ہم نے پچھلے سال، انہوں نے تو تفصیل ادھر وہ دفعہ لکھی ہوئی ہے، اس کے مقابل اس میں کیا ترمیم ہونی چاہیے، وہ دفعہ اس میں کیا ترمیم ہونی چاہیے، وہ باقاعدہ اس طریقے سے یعنی بالکل تفصیل کے ساتھ بات مرتب کی ہوئی موجود ہے۔ وہ کمیٹی بھی ان کی اپنی تھی، اور یہ کمیٹی اب انسداد سود کی بھی ان کی اپنی ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ نیت نہیں، توفیق نہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے کہ دلوں کے اندر حق کو پہچاننے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے، ایسے ہی توفیق سلب کر لیتا ہے، مسلوب التوفیق، جس سے کہ توفیق جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اس لیے کہ بہرحال یہی لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں اس وقت ملک کی تقدیر آئی ہوئی ہے۔ یہ اپنے آپ کو اگر اللہ کی سزا کا مستحق بنا لیں گے تو سزا کس کو ملے گی؟ پاکستان کو ملے گی۔ ذمہ دار تو یہ ہے اس وقت۔ رنگ گل کا ہے سلیقہ، نہ بہاروں کا شعور، ہائے کن ہاتھوں میں تقدیر ہنا ٹھہری ہے، ان کے ہاتھوں میں ہے۔ بہرحال اب اس سے آگے دیکھیے فتنہ، واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ یہ فتنہ سب سے بڑا کون سا ہے؟ اس پر بھی بہت مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے اسی مقام پر۔ اس سے اگلی صورت ہے سورہ توبہ، اور اس کی بھی 3 آیتیں جو ہیں 75، 76، 77۔ جب کوئی قوم اجتماعی طور پر اللہ سے کوئی وعدہ کر کے خلاف ورزی کرتی ہے تو اس کے دل کے اندر نفاق پیدا کر دیا جاتا ہے۔ یہ سزا دنیا میں ملتی ہے، آخر میں یہ سزا ملے گی، وہ تو ملے گی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ان میں وہ لوگ بھی جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اگر ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا تو ہم خوب صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، صالح ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ، جب اپنے فضل سے نواز دیا، دولت دے دی، غنی کر دیا، بخلوا بہ، اب بخل سے کام لیا، اپنی تجوریوں کے دروازوں پر اور مضبوط تالے لگا لیے۔ وتولوا وہم معرضون، پیٹھ موڑ لیے، اعراض کیا۔ فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، اللہ نے عقوبت کے طور پر، سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق کر ڈال دیا۔ یہ نفاق کئی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں۔ دستوری نفاق پاکستان میں سب سے بڑا یہ کہ اس پورے دستور میں اسلام ہے، ساتھ ہی چور دروازے بھی ہیں، ایک ہاتھ سے داخل کرو، دوسرے سے نکال لو۔ کرنل سید کوڈ بناؤ، اس کے اوپر پابندیاں لگا دو، لکھ دو دستور میں یہاں کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی کوئی تنفیذی حیثیت نہ رکھنا، بس آئیڈیالوجی کونسل غور کرتی رہے گی، رپورٹیں دیتی رہے گی، بس۔ عملی نفاق، کردار کا نفاق، جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت، اربوں کے ہمارے ہاں جو گھپلے ہوتے ہیں، جو خیانت غبن ہوتے ہیں۔ اب تو معاملہ جو ہے وہ 100، 200، 1000، 2000 کا نہیں رہا، تو ملینز کا ہوتا ہے۔ جس کا سنو تو تم برداشت کا مادہ برآمد، جس کو دیکھو اب تو وہ کروڑوں کا قبض ہے، اس سے کم کا تو بات ہی نہیں ہوتی۔ خیانت، جھوٹ، وعدہ خلافی، 3 کارڈینل علامتیں ہیں، سمپٹمز ہیں، کارڈینل سائنز ہیں نفاق کے، متفق علیہ روایت ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں یہ 3 چیزیں ہیں۔ وہ منافق ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، لیکن وہ منافق نہیں۔ تیسرا نفاق، نفاق باہمی۔ سورہ انعام کی وہ آیت بھی بہت مرتبہ میں نے آپ کو سنائی ہے، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ، اے نبی ان سے کہہ دیجیے اللہ کو اس کی قدرت حاصل ہے، أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ 3 شکلیں ہیں اللہ کے عذاب کی، جب چاہے اللہ بھیج دے، آسمان پر سے آ جائے، قدموں کے نیچے سے آ جائے، زلزلہ آ جائے، زمین پھٹ جائے، خسف ہو جائے، اور ایک تیسری شکل کیا ہے، تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں ٹکرا دے۔ اللہ کو نہ زمین کو کوئی تکلیف دینی پڑے نہ آسمان کو، زمین پھٹے گی تو کوئی تکلیف ہوگی نا اسے، کوئی ضرورت نہیں، یہ آپس میں ٹکرا دو۔
ایک دوسرے کا سر پھٹول ہو، ایک دوسرے کی گردنیں ماریں۔ آج یہ تیسری شے کس قدر نمایاں ہو کر پاکستان کے پورے افق پر چھا چکی ہے۔ قائد اعظم کی جو مقولہ میں نے آپ کو سنایا اس میں لفظ قوم ہے، یہاں قوم رہی نہیں، قومیتیں تقسیم ہو چکی۔ پنجاب کی ناکہ بندی غباروں پر اور اٹک پر، ساری علاقائیت یا نسلی قوم پرستی یا لسانی قوم پرستی والی قوتیں جمع ہو رہی ہیں بہت بڑے پیمانے کے اوپر۔ یہ تو بہت عرصہ ہوا کہ اس کے بعد یہ صورتحال جو ہے اس ملک میں دوبارہ پیدا ہوئی۔ ایک طرف وہ ہے محاذ آرائی جو زبان استعمال ہو رہی ہے، پاکستان کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں، دوسری طرف یہ کہ کراچی خاص طور پر جس طرح ایک دوسرے کا دو ایک ہی لسانی قومیت ہے وہ جس نے پانچویں قومیت کا دعویٰ کیا تھا، اسی کے دو دھڑے ہیں، ایک دوسرے کو بانٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک روز 9 ان کے مارے گئے، اگلے روز 2 ان کے مارے گئے۔ یہ ہے وہ نفاق باہمی کی 2 علامتیں، چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے مجھے اب جلدی کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ جو ریلیاں نکلی ہیں اور ہر ریلی کہتی ہے اگلا ریلا آئے گا بڑا اور بہا کے لے جائے گا۔ قاضی حسین احمد صاحب نے بھی جلسہ کر لیا اور ڈاکٹر قادری صاحب نے بھی کئی 3 ریلیاں پہ بپے نکال لی، نوجوانوں کی، خواتین کی، پھر بڑا ریلا اپنا بھی نکالا جس میں خود شریف تھے۔ ادھر سے وہ ریلی آ گئی اٹک پر، ادھر سے آ گئی غباروں پر۔ غباروں والی کے بارے میں سنا ہے کہ کم سے کم 1 لاکھ آدمی اس میں تھا۔ اس حوالے سے نوٹ کیجیے کوئٹے میں بھی یہ اسی طرح کا جلوس نکلا ہے پنجاب کے خلاف۔ اس میں ایک بات البتہ اچھی ہے، جہاں ہم تنقید کرتے ہیں وہاں یہ کہ اگر کوئی بات اچھی ہو تو تحسین نہیں کرتے۔ حکومت کا رویہ اس ریلیز کے بارے میں بہت اچھا رہا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں کی، روک ٹوک کرتے فساد ہوتا، ہنگامہ ہوتا، خون خرابہ ہوتا۔ جیسے میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ کہا کہ سن 74 کی تحریک ختم نبوت کے ضمن میں بھٹو نے جو رویہ اختیار کیا وہ بہت عمدہ رویہ تھا، جبکہ سن 53 میں کیا ہوا تھا، مار دھاڑ شروع کر دی گئی تھی، مارشاء اللہ لگ گیا تھا، یا لاہور جو ہے وہ تو ایک عجیب میدان جنگ بن گیا تھا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ خیر تو برآمد نہیں ہوا اس میں، اس سے خیر برآمد ہو گیا۔ بھٹو نے پولیٹیشین کی حیثیت سے کہا بھائی ٹھیک ہے پارلیمنٹ کے اندر معاملہ طے ہو جائے گا، فائدہ ہو، اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت انہوں نے بھی یہی کیا ہے، قاضی صاحب جلسہ کرتے کر لیں، لے آئے جتنے آدمی لاتے ہیں، تو 10,000 ہیں، 12,000 ہیں، 20 ہیں، جتنے بھی لے آؤ کر لیں جلسہ۔ لیکن یہ کہ کہیں تو بدمنی نہیں، ریلی آ گئی غباروں پر، 1 لاکھ آدمی آ گئے، کوئی روک ٹوک نہیں، ٹھیک ہے کرو۔ اس اعتبار سے تعریف ضرور کی جانی چاہیے کہ حکومت نے اس معاملے میں جو رویہ اختیار کیا وہ صحیح ہے، لیکن سوال یہ کہ اصل حل کیا ہے اس پوری صورتحال کا؟ علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساتھی، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ نواز شریف سے پھر ایک مرتبہ اپیل کر رہا ہوں، خدا کے لیے دستور سے نفاق کا خاتمہ کریں، دستور کی ترامیم جو ہم نے تجویز کی ہے یا جو خود ان کے پچھلے دور حکومت میں ان کی اپنی قائم کردہ نفاذ شریعت ورکنگ گروپ نے جو دستور کی ترامیم کی ان کو نافذ کریں۔ ایک بل چاہیے صرف، اس کے اندر سارا کام ہو جائے گا۔ غیر سودی معیشت کا خاتمہ کریں اور اپنی ہی رپورٹ جو تیار ہوئی ہے آپ کے زیر اہتمام اسے نافذ کریں۔ اللہ کا واسطہ ہے، رسول کا واسطہ ہے، جو واسطہ آپ کہیں ہم دینے کو تیار ہے۔ خدا کے لیے اس پاکستان کا واسطہ ہے، اس مملکت خدا دار پاکستان کا واسطہ ہے، جو امانت ہے ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی۔ لا تخونوا اللہ والرسول، خیانت مت کرو اس میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ میں سے ہر شخص کے ساتھ بھی ایک اپیل ہے، اور وہ اپیل کیا ہے؟ ہر شخص اپنی جگہ پر اس امانت کی فکر کرے جو اس کے اندر ہے، وہ روح ربانی۔ ہر شخص جو ہے اقامت دین کی جدوجہد، اپنے اوپر دین کو نافذ کرنے کے بعد اس پورے ملک کے اندر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کسی نہ کسی جماعت میں ضرور شریک ہو جائے، جو جماعت اچھی لگے، جس کا طریقہ کار صحیح ہے۔ پچھلے مہینے کے میثاق میں میری وہ تقریر آ چکی ہے جو میں نے رمضان کے آخری ایام میں کی تھی، رمضان مبارک کے آخری دنوں میں، جس میں یہ بھی بیان کر دیا تھا کہ وہ جماعت کیسی ہونی چاہیے، اس کی 4 علامتیں کیا ہیں، تلاش کر لیجیے، جو بھی اچھی لگے شریک ہو جائیے، کوئی شخص اس سے فارغ نہ رہے۔
اپنی ذات پر اسلام نافذ کرو اور پھر ملک میں اسلام نافذ کرنے کے لیے، نظام خلافت برپا کرنے کے لیے دیکھو کوئی جماعتیں کون کون سی کام کر رہی ہیں، جو اچھی لگے صحیح ترین محسوس ہو شامل ہو۔ البتہ اس کے بعد بھی آنکھیں کھلی رکھو، کان کھلے رکھو، غور و فکر جاری رکھو، اگر اس سے بہتر جماعت نظر آئے تو اس کو اختیار کر لو۔ بہرحال اس اپیل کی طرف میں آپ کی بھی توجہ دلاؤں گا کہ صرف نواز شریف سے کہنے سے بات نہیں بنے گی، ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اب بہت تھوڑے سے چند منٹوں میں افغانستان میں جو حالیہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، میں بہت بڑی تبدیلی کہہ رہا ہوں، اتنی سریع الرفتار لائٹننگ سپیڈ کے ساتھ جو فتح حاصل ہوئی ہے، مجھے اس کی قطعاً توقع نہیں تھی۔ آپ نوٹ کیجئے کہ یہ بھارت، ایران اور روس کے ساتھ اس کی جو بھی ریاستیں تھیں جو اب آزاد ہوئی، سب کی مرضی کے اگر رنگ ہوا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے اس کی توقع نہیں تھی، اسی لیے میں یہ مشورہ دیتا رہا تھا طالبان کو اسی اپنے پلیٹ فارم سے کہ وہ اس کو ذہن قبول کر لیں کہ یہ حصہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ پاکستان بھی تقسیم ہوا نا، مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا، مغربی پاکستان علیحدہ ہو گیا، سمجھو کہ تمہارا بھی ایک ٹکڑا جو ہے شمال مغربی وہ کٹ گیا، ایک دوسرے کو تسلیم کر لیں۔ لیکن یہ توقع مجھے نہیں تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ معجزہ ہے اور یہ بھی مشیت خداوندی کا خصوصی ظہور ہے۔ جیسے پاکستان کا قیام مشیت خداوندی کا خصوصی ظہور تھا، ایسے یہ فتح جو ہوئی ہے مزار شریف کی، اور جب دہلی کے ساتھ جو ان کا فتوحات کا دائرہ آگے بڑھ رہا ہے، میرے نزدیک یہ مشیت خداوندی کا خصوصی ظہور ہے۔ اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ خراسان کا قلب یہ علاقہ ہے جو اب ملا ہے، وہ خراسان جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وہاں سے سیاہ جھنڈے چلیں گے جو یروشلم کو پھر واپس لیں گے، وہ جھنڈے دسم ہوں گے جا کر یروشلم میں۔ وہ خراسان اس کا قلب یہ علاقہ ہے۔ ویسے تو پورا افغانستان اس میں شامل ہے، اور اس کا داہنی بازو جو ہے وہ ہمارا جو پختون بیلٹ ہے اس کو کہہ لیجیے، خاص طور پر یہ جو مالاکنڈ ڈویژن ہے، اور تھوڑا سا حصہ ایران کا ہے جو اب بھی خراسان کا پروونس کہلاتا ہے، وہ بھی ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے نارتھ ایسٹ آف ایران میں، لیکن قلب یہ علاقہ ہے۔ تو گویا کہ وہ حدیث نبوی جو ہے اس میں جو بات کہی گئی ہے، یہ مشیت ایزدی نے یہ شکل پیدا کی ہے کہ اب صورتحال ابھر ہی جا رہی ہے۔ اس پر سب سے پہلے تو یہ کہ میں طالبان کو، ان کی حکومت کو، ملا عمر صاحب کو، مجاہدین کو، ان کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، جنہوں نے جانیں دی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حقیقی شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ دوسری طرف میں جو یہ پرانے مجاہدین تھے ان میں سے بقیہ کا تو کوئی نام و نشان کہیں سننے میں نہیں آتا کہ کہاں گئے۔ 3 نام ابھی ہیں، ربانی صاحب ہیں، احمد شاہ مسعود ہیں، میدان میں تو رہ گئے صرف مسعود، لیکن یہ کہ نام جو ہے اور بھی آتے ہیں، ربانی صاحب کے بھی اور گلبدین حکمت یار کے بھی۔ ان تینوں سے میری اپیل یہ ہے کہ نوشتہ دیوار کو پڑھ لیں اور مشیت خداوندی کو سمجھ لیں، اور یہ کہ اس حکومت کو تسلیم کر کے، اور انہوں نے جو معافی کا اعلان کیا ہوا، عام معافی کا اعلان، اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو ان کے حوالے کریں، بلکہ اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں بھی اب تعمیر نو کے کام میں جو ہے ان کے ساتھ مل کر لگا۔ طالبان زیادہ تر صرف قدیم تعلیم یافتہ لوگ ہیں، یہ گلبدین ہو، احمد شاہ مسعود ہو، ربانی ہو، یہ جدید تعلیم بھی انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے۔ اس امتزاج کے بغیر جدید دور کی ریاست قائم نہیں ہو پائے گی۔ اس حوالے سے ان کا اشتراک عمل ہونا چاہیے۔ انہیں پھر وہ الفاظ دوہرا رہا ہوں، انہیں نوشتہ دیوار بھی پڑھ لینا چاہیے اور مشیت خداوندی کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی 2 اہم تقاضے اب ہم پر ہیں۔ نمبر 1 یہ جلد از جلد پاکستان اور افغانستان کی کنفیڈریشن قائم کی جائے، اور نمبر 2 دستوری اعتبار سے پاکستان میں اسلام کا جو پروسیس چلا ہے اس کو جلد از جلد تکمیل تک پہنچائیں، تاکہ دستوری سطح پر جدید اسلامی ریاست کا نقشہ پاکستان میں بنے، تاکہ افغانستان کے ان قدیم علماء کے تصورات کے ساتھ مل کر ایک دوسرے سے افہام و تفہیم، ایک دوسرے کو دیکھ کر، ایک دوسرے سے سمجھ کر، سمجھا کر، اور ایک نظام جو خطے کے اندر وجود میں آ سکے۔
اس کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں. تسلیم کرو، تسلیم تو کرتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. باقی دنیا میں مسلمان ممالک کو بھی جلد از جلد تسلیم کرنا چاہیے، لیکن کانفیڈریشن یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اور پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے لیے دستوری اعتبار سے آگے پیش رفت. اگر ایسا نہ ہوا، اچھی طرح سمجھ لیجیے، تو یہ اصل سمجھیے اس کو، پاکستان کی پختون بیلٹ پاکستان سے کٹ کر افغانستان سے جڑ جائے گی. یہ کشش ہے اب اس کے اندر. پختون بیلٹ کے اندر بھی وہ اسلام کے وہ سارے تصورات، وہ سارے معمولات، علماء کی ایک حیثیت. دیکھیں تحریک جو چلی تھی کس قدر زوردار مالاکنڈ ڈویژن کے اندر نفاذ شریعت کی. اور دوسرے یہ کہ اب خود جو جماعت اسلامی جو تحریک شروع کر رہی ہے 20 اگست سے، اس کا عنوان بھی نفاذ شریعت ہے. یہاں جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس میں نفاذ شریعت کا نام ہی نہیں. وہ تو یوں سمجھیے کہ صرف شریف خاندان کی جڑ چھیڑنے کے لیے تھی نا، جو بھی کچھ تھا. نفاذ شریعت کی بات اس میں ہے ہی ٹھیک ہے کہ وہاں اس کا عنوان ہے نفاذ شریعت. اس سے اندازہ کر لیجئے کہ سرحد کی نفسیات کیا ہیں، سرحد کے حالات کیا ہیں. اگر یہاں ہم نے اسلام کی طرف پیش رفت نہ کی، ادھر ان کے رشتے بھی ہیں، ادھر ان کے ناطے ہیں، ان کے قبائلی تعلقات ہیں، ان کا زبان ہے، یہ ساری فورسز جو ہیں، اور پھر ادھر دین ہے ان کے تصور میں ادھر نہیں ہے، تو یہ کٹ کر ادھر جڑ جائیں گے. پاکستان کی بلکنائزیشن شاید شمال اور جنوب کے اندر ہونے سے پہلے یہ جو پختون بیلٹ ہے اس کا کٹ کر اور افغانستان کے ساتھ جڑنے کا معاملہ. اور اگر اللہ ہمیں توفیق دے دے، ہم یہ کام کر گزرے دونوں کام، تو واقعہ یہ ہے کہ پھر احیاء خلافت کا آغاز یہاں سے ہوگا. پین اسلامزم کی طرف پہلا قدم اٹھ جائے گا پاکستان اور افغانستان کی کانفیڈریشن سے، اور عالمی غلبہ اسلام کا جو معاملہ ہے اس کی طرف پیش رفت کا آغاز ہو جائے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.